السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ تحریک انصاف کے لوگ اور ووٹرز اور سپورٹرز لوگوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جتنے بدتمیز نون لیگ کے ورکرز ہیں، پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں ایسے، میں یہ کلیئر کر دوں۔ جتنے بیہودہ، جتنے جاہل، جتنے بدتمیز اور گالیاں دینے والے اور گھٹیا الفاظ استعمال کرنے والے نون لیگ کے ورکرز اور سپورٹرز اور ووٹرز اور حکمران ہیں، تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اتنا بدتمیز نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں، یہ مت سمجھیں کہ جی یہ تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، انصافیت جو ہیں، جن کو آپ یوتھیا کہتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ بڑے بیچارے معصوم اور شریف ہیں۔ ایک تو اکثریت ہے ان میں ہائرڈ لوگوں کی، جو نون لیگی ہے، اکثریت یہ کرائے کے لوگ ہیں۔ اچھا، اگر جو کرائے کے نہیں ہیں، آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ یا تو جاہل ہوگا، میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، مریم شہباز کو جو ہے وہ تسلیم کرنے والا، ان کو لیڈر ماننے والا اس وقت آدمی جو بھی ہے اس وقت عہد موجود میں، وہ جاہل ہوگا یا ایسا آدمی ہوگا کہ جس کا کوئی نظریہ موقف نہیں ہے اور بظاہر وہ ایک معزز اور شریف آدمی ہے اور اس کی دال روٹی چل رہی ہے، اس کی جگاڑ لگی ہوئی ہے، آسودہ ہے، اس کو کوئی دال روٹی کی فکر نہیں ہے، اور وہ اتنا بے حس ہے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، نہ وطن کی اور نہ کسی اور کی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ لوگوں کی محسوس کر سکتا ہے تکلیف۔ اس کو اللہ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کر دیا، اس کی آنکھ کان بند ہے، حواس ختم ہے اس کے، وہ بے حواس اور بے حس انسان ہے۔ یا پھر اگلا سنیں، یا وہ ٹھیکیدار، کمیشن ایجنٹ، ڈیلر، کرپٹ آدمی ہوگا جس کی جگاڑ کرپشن کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ یہ اگر آپ 80-90% دیکھیں، ایکسیپشنز تو ہے نا، ہر حالت میں ہوتی ہیں، اچھے لوگ بروں میں ضرور ہوتے ہیں، اور بروں میں اچھے ہوتے ہیں، اچھوں میں برے ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن 90% لوگ آپ کو یہ بددیانت، ٹھیکیدار، کمیشن ایجنٹ، فراڈیے، نوسر باز، چور، اچکے، جن کی روٹی روزی قانون شکنی میں اور اقربا پروری میں اور یہ سفارشوں میں اور لوگوں کی خرید و فروخت میں اور پیسے کے ذریعے جو ہے نظام چلانے میں، کسی کو دے دوا کے، یہ کر کے قبضہ گروپ، یہ سارے اس طرح کا وہ آدمی ہوگا، اکثریت ہے۔ یا پھر فطرتاً جو کمینے لوگ ہیں، وہ بھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کی بات میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، جو بھٹو کے ساتھ، انہوں نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے، اور ایک جو ہے وہ ریولوشن جو کسی حد تک وہ بھٹو صاحب لے کے آئے، مکمل سوشلسٹ ریولوشن نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے غریبوں کو امپاور کیا، زمینیں تک جگیرداری سسٹم پر وار کیا کڑا، انڈسٹریلسٹوں پر کیا۔ تو وہ ایک سوچ اور نظریہ اور فکر والے لوگ ہیں، اور ان میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا ورکر آ کے گالی گلوچ نہیں آپ کے ساتھ کہ وہ تو خود مظلوم ہے کہ ان کی پارٹی زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، کیا نہیں ہوا اس خاندان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان میں آپ کو ظلم کا ہوتا ہوا ان کی حکومتوں میں نہیں نظر آئے گا۔ بھٹو صاحب سے شاید انہوں نے کچھ کروا لیا ہو، یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ مخالفین کے حوالے سے، لیکن بے نظیر صاحبہ یا آپ کو نہیں نظر آئے گا، ایون زرداری صاحب کے بھی انہوں نے انتقام، یا انہوں نے سیدھا ملک سے انتقام لیا ہے، اور نون لیگ سے لیا ہے، اور فوج سے لیا ہے، انہوں نے عوام کو کچھ نہیں کہا اس طرح۔ میری بڑا سوچ بھی اپروچ۔ پیپلز پارٹی کا ورکر اس لیے مظلوم ہے کہ اس کا نہ بیچارے کا نظریہ چھین لیا گیا۔ یہ مجھے بات بتائی تھی
مرحوم جو ان کے لیڈر تھے لاہور کے ہمارے، میں بھی نام یاد آ جاتا ہے، فوت ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم سے تو نظریہ بھی چھن گیا، پارٹی بھی چھن گئی، سوچ بھی چھن گئی، قیادت بھی چھن گئی. ہمارے ساتھ تو زرداری صاحب نے وہ کر دیا جو نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکی تھی، نہ امریکہ کر سکا تھا، تو انہوں نے تو وہ تو مظلوم ہے. لیکن آپ کو نون لیگی ایسا ایسا جاہل نظر آئے گا، ایسا ایسا مفاد پرست نظر آئے گا کہ آپ یعنی اب کوئی آپ کو کہے نا جی میں نون لیگی ہوں، یا نواز شریف اور شہباز شریف کو، تو آپ میرے اوپر بھروسہ کریں یا نہ کریں، آپ اس کو آزما لیں، اس کے سیاق و سباق دیکھیں. اور جو خود نون لیگی ہیں وہ بھی ارد گرد دیکھیں، جہالت کے پروردہ ہوں گے انشاءاللہ، اور کہیں نہ کہیں سے وہ کرپٹ ضرور ہوں گے. اچھا، اب تحریک انصاف والے کیوں دیتے ہیں گالیاں؟ میں نے ایک دفعہ جو عظیم سوشلسٹ رہنما کمیونسٹ لیڈر ڈاکٹر لال خان سے کہا کہ آپ بہت یہ لفظ جو ہے گماشتے، دلال، یہ وہ اس طرح کے یوز کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، سرمایہ داروں کے یا ان کے ایجنٹس کے بارے میں، آگے جو ہینڈلرز ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی تحریروں میں کمیونسٹوں کی تحریر گالیاں بہت ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس جو سٹیٹس کو ہے، یہ جو اشرافیہ بنی ہوئی ہے، یہ مصنوعی، یہ نا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ جو ہر طرح کے معاشرتی، معاشی، قومی، انسانی جرائم میں ملوث لوگ ہیں، اتنا انہوں نے اوپر والا بٹن بند کر کے ویسٹ کوٹ پہن کے اور معزز بنے ہوئے ہیں. یہ معزز بھی کہلاتے ہیں، اشرافیہ بھی کہلاتے ہیں، اور ان سے بڑا نہ کوئی ظالم، نہ کوئی چور، نہ فراڈیا، اور نہ کوئی، یعنی انہوں نے تو گالی دے دی کہ ان سے بڑا حرام زادہ کوئی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا. تو میں نے تھوڑا غور کیا، میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت کیا. انہوں نے کہا یہ بن جاتے ہیں معزز بھی، یہ ہے ہر طرح کا جرم کرتے ہیں، ہر طرح کی درندگی، بربریت کرتے ہیں، عوام کو نشانہ بناتے ہیں، اور معزز بن کے ایک باعزت شہری اور اور آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ دیکھیں شائستگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، دیکھیں آداب کا خیال، تمیز، کلچر، روایات، ویلیوز، یہ آپ کیا، یہ کہتے ہیں یہ اندر سے حرام زادے ہیں اور یہ بظاہر یہ ہے. تو یہ مجھے تھوڑا سا میرے نا کانوں کے جپے کھلے، میں نے لوگوں کو نا کچھ تھوڑا سٹڈی کرنا شروع کر دیا. پچھلے دنوں ایک لیڈر ہیں، وہ بھی اوپر والا شاید بٹن بند اور ویسٹ کوٹ اور اینک بھی ہے، معزز ہیں بڑے، بظاہر وہ خاندان بھی معزز ہے، ان کی میں والدہ کا تو خیر احترام کرتا ہوں، والد کا بھی سارا ہے، لیکن ان کا میں احترام خواہش ہے میری میں کروں، لیکن پتہ نہیں وہ آگے سے اس طرح کا ان کا جو دیکھتا ہوں نا، جب وہ بناوٹ پورا مصنوعی پن، تو میرا احترام کو پھر دل نہیں کرتا. پھر ان کی حرکتیں دیکھ کے، ان کی سیاسی وابستگی، سیاسی کریئر دیکھ کے میرا تو دل کرتا ہے کہ کسی وقت میں بھی بچہ بن جاؤں اور کہیں وہ پاس سے کوئی برگر لیتے ہوئے گزرے تو میں بھی کہوں چور چور چور. یہ میں آپ کو ایک بچگانہ اپنی خواہش بتا رہا ہوں. تو وہ میں نے ان کو ریسنٹلی، آپ ان کو مثال دے رہا ہوں، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، وہ ان کو یعنی کہ کسی نے کیا چور کہہ دیا ہے، ان کو پوری قوم میں غیر شائستہ لوگ اور بد تہذیبی اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے ان لوگوں پر پورا جبر مسلط کر کے ان کو معافی مانگنے، ناک رگڑنے پر مجبور کر کے وہ پھر فوراً معزز بن گیا. یہ ہو گیا، یہ معزز بن گیا. تو یہ جتنے یہ لوگ ہیں، اچھا اب دیکھیں آپ گولی مار سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے گولیاں ماری. آپ نے یہاں ورکر، وہ پچھلے دنوں جو یہ لاہور میں الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ اپنے بدماشوں کو بھیج کے تحریک انصاف کے دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مارا، اور وہ جو کیس بھی بنا، اور وہ آگے سے اب وہ آپ گولیاں بھی مار سکتے ہیں لوگوں کو. آپ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ آپ اتنی عظیم درندگی، بڑی درندگی، اتنی بے تحاشا درندگی اور ظلم کرنے پر آپ قدرت رکھتے ہیں، اس کی صلاحیت ہے آپ میں، اور کیا سامنے والا مظلوم جو ہے وہ آپ کو گالی بھی نہ دے؟ آپ لوگوں کو گھروں کے اندر بھوکا مار دینے کی قابلیت سے مالا مال ہیں. آپ اس ظلم اور اس بے حسی اور اس درندگی کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. تو کیا جو گھروں میں بیٹھی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، وہ آپ کو بد دعائیں بھی نہ دے؟ یا وہ بچے جن کے لیے تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، یا جن کے لیے ماں باپ کا علاج کروانا ممکن نہیں ہے، وہ آپ کو گالی نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟
آپ نے تو مار دیا اس کو علاج کے بغیر، آپ نے اس کی تعلیم میں رکاوٹ بن گئے، آپ اس کے روزگار میں رکاوٹ بن گئے۔ وہ آپ کو گالی بھی نہ دے، اس کے پاس ہتھیار پھر کون سا ہے؟ وہ آپ کو گالی دے گا، اور اس کی گالی درست ہوگی۔ آپ لوگوں کو جیلوں میں تاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ پرامن جلوسوں پر آنسو گیس پھینکتے ہیں، اور وہ جواب میں آپ کو گالی بھی نہ دے، آپ کے ساتھ بڑا شائستہ بڑا مہذب بن جائے، کیونکہ آپ تو شیل مار کے معزز ہے نا، آپ تو گیس پھینک کے لوگ، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ زائد المیعاد جو ہے ایکسپائرڈ تھی وہ گیس، اور وہ دہشت گردوں پہ یوز ہوتی ہے، آپ معصوم بچوں، خواتین اور پاکستانی عوام کے اوپر وہ گیس پھینک رہے ہیں جو دہشت گردوں پہ پھینکنی تھی۔ تو وہ آپ تو بہت معزز ہیں، آپ کو وہ کچھ نہ جواب میں آپ کو گالی بھی نہ دے۔ اور جو بندہ آ کے بے حسی سے بلکتے ہوئے بچے نہیں دیکھ سکتا، اس وقت ماؤں کے لیے 10,000 15,000 20,000 بل دینے 500 یونٹ کے، اتنی مشکل وہ دوائی لے کر آئیں، وہ بچے کو دودھ پلائیں، بچے کو ناشتہ کروائیں، یا وہ آپ کے بل ادا کریں، وہ اور جب وہ نہیں ہو سکتا تو جو دور بیٹھا ہوا بھائی ہے وہ سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، ماں کی بے بسی دیکھ رہا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی، وہ آپ کو معزز سمجھتا رہا، آپ کو گالی بھی نہ دے۔ اس کے پاس کیا ہتھیار ہے جس سے وہ آپ کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے؟ جس کو جو گالی دے رہا ہے، یہ جتنے جو نون لیگی تو دے رہے ہیں کہ ان کا جو چوری کا اور لوٹ مار کا جو نظام ہے اس پہ حرف آ رہا ہے، یہ تو گالی دیتے ہیں اس لیے، اور وہ جو ہے وہ اندر سے تڑپ کے سلگ کے آپ کو گالی دیتا ہے، اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ آپ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور اس کا بس چلے تو وہ تھوک تھوک کے آپ کو اپنی تھوکوں میں دفن کر دے جو اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یار آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں جا پڑا ہے، اور آپ بے حسوں، اور آپ کہتے رہیں کہ جی ملک میں یہ آپ ادھر ادھر۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے قوم کو پیغام دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار اور ان کے اقوال اور تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ خود کو بچا کے لے گئے کیونکہ وہ شاید ہماری امت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل کی تو انہوں نے تو ہمیشہ اس کے نفی، انہوں نے تو یزیدی ٹولے کا کہ وہ عمل کیا ہے ہمیشہ کہ ظلم کرو، جھوٹ بولو، کمیشنیں لو، بزنس کرو، ملک کو کمزور کر کے اپنے بیٹے کا بزنس چلاؤ، بجلی یہاں فارغ کرو، یہ چیز ختم کرو، اس کے بدلے میں اپنا بزنس ایک اسٹیبلش کر لو، 40-50 کمپنیاں لے آؤ، اور وہ ساری کمپنیاں وہ ہو جو آپ کے بزنس کو فلرش کریں، کہیں نہ کہیں آپ کی جگاڑیں لگے۔ شہباز شریف صاحب، وہ کیا میں بتاؤں، کون سی میں بتاؤں، میں ساری یہاں لاہور میں وہ دیکھتا رہا ہوں کمپنیاں۔ تو کیا آپ کو اب وہ جو بیچاری سسک رہی ہے، قوم سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی غریب مسکین آدمی، وہ آپ کو گالی بھی نہ دے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، ظالم اور جابر آپ جیسے درندوں کو، آپ جیسے بے حس لوگوں کو گالی دینے والے کا اتنا اجر ہے کہ شاید وہ، مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے گناہگار آدمی کو، کہ وہ سیدھا جنتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے ایک ظالم کو گولی مار رہا ہے، ایک انسانیت کش قاتل اور ایک مردہ ضمیر انسان کو، جو دنیا کے لیے عذاب بن گیا ہے، جو 20-22 کروڑ عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے، یا جو عذاب بنا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کو جو گالی دے گا رب تعالیٰ کے پاس، مجھے لگتا ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ بڑا اجر عظیم ہے، وہ جنتی ہے، کیونکہ تکلیفیں اس نے یہاں دیکھ لیں۔ آپ نے تو مزے اڑائے ہیں نا اقتدار میں، آپ اسی لیے چوتھی دفعہ وہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، جن کا آپ علاج نہیں کروا رہے، ذہنی یادداشت بھی وہ روز بتاتے ہیں، ہمارے ایک اینکر ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے تو ان کی شارٹ میموری، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پی ایم فار ایور ہیں۔ یہ اصل ان کا بیچاروں کا ہو گیا ہوا ہے کہ پی ایم فار ایور، پی ایم صاحب، پی ایم صاحب، پی ایم صاحب، وہ بیمار ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ۔ اب ان سے آپ سارے لوگ اکٹھے ہو کے
ایک ایسے آدمی سے جو نہ جسمانی طور پر صحت مند ہے نہ ذہنی طور پر، آپ اس سے ہدایت نامہ شوہر لینے جاتے ہیں کہ جی کس طرح سہاگ منائیں پاکستان کی اغوا کی ہوئی دلہن کے اوپر جبرن جو ہے وہ شادی کیا منائیں، کس طرح ہم سہاگ رات منائیں، آپ ہدایت نامہ شوہر لینے جاتے ہیں۔ تو یہ گالیاں بھائی جان اس لیے ہیں آپ کو کہ آپ کے پاس گولی ہے، آپ کے پاس جیلیں ہیں، آپ کے پاس مہنگائی کا ہتھیار ہے، آپ کے پاس کمیشنیں ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے بلند و بالا بنگلے ہیں، سوسائٹیز ہیں، ایون فیلڈ فلیٹ ہیں، جاتی عمرہ کی وہ محل ہیں، جاگیریں ہیں، آپ لوگوں کے پاس انڈسٹریاں ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کے پاس گالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم معزز انداز میں آپ سے بات ہو، بڑی مکالمہ ہو، اور آپ تو جھوٹے ہیں، آپ سے وہ مکالمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں مجھے ایک جھوٹے آدمی کے ساتھ کیا ڈائلاگ، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مر رہے ہیں، آپ کہیں گے کوئی نہیں مر رہا ہے، وہ ایک سہیل وڈائی صاحب ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ بظاہر تو ایک سافٹ شریف سے آدمی لگتے ہیں، اندر سے مجھے لگتا ہے وہ اتنے ہی ظالم ہیں جتنا یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں غربت ہی نہیں ہے۔ یار اس بندے کی سوچ، اس لیے کہ اس کے ہاں غربت نہیں ہے، اس کے ہاں بڑے بڑے اس کو گھر بنا لیے ہیں، کوٹھیاں اس نے، مال لگ گیا ہوا ہے، شروع سے لگا ہوا ہے، اور وہ پھوپھی بن کر، وہ پھوپھی بلقیس بن کر وہ کر کے سب سے تعلقات یہ معزز ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ بلکسی سے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے، اور وہ صحافی ہیں، کہتے ہیں صلح کریں، وہ ایک مصلح بن کر آ جاتے ہیں، ایک طرف ظالم ہیں، ایک طرف مسکین مظلوم تڑپ رہے ہیں۔ اسی لیے عمران خان کہتا ہے کہ نیوٹرل نہ ہو۔ پھر میرا شعر سن لیں کہ ادھر حسین ہو دوسری طرف ہو یزید، ہم ادھر حسین ہو اور دوسری طرف ہو یزید، تو درمیان میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے، آپ کہتے ہیں میں نیوٹرل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے آپ ظالم کے ساتھ ہیں، آپ اس کو روکنا نہیں چاہتے۔ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کہتے کہ یار نہ کرو معافی، تو میں اس کے آگے ہاتھ تو جوڑتے۔ یہ پھوپھی بلقیس جو ہیں ہمارے، وہ سہیل وڈائی، وہ کہتے ہیں غربت ہی نہیں ہے اس ملک میں، آپ جا کے ایم عالم روڈ پر دیکھیں۔ تو یہ صحافی بھی اسی طرح کے بڑے، یہ صحافی صوفی کوئی نہیں بھائی جان، یہ بہت سارے لوگ جو جتنے بیٹھے ہیں یہ اندر سے بڑے، بہت بڑے، یہ جو ان لوگوں نے محلات اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اسی نظام سے، انہی سیاستدانوں سے پیسے بٹور کے۔ جو آپ سچے صحافی تو بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، جائیں ان کے حالات دیکھیں، غریب بیچارے جو ہیں۔ یہ رپورٹرز کو پوچھ لیں کسی وقت کہ جناب یہ آپ کس طرح 40-30 ہزار روپے کی تنخواہوں پہ گزارا کرتے، اور یہ جن کے محلات ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگایا کریں لوگوں کا کہ کس نے دولت کمائی، کیونکہ دولت مند آدمی جو ہے وہ 98% کمینہ، گھٹیا اور چھوٹا اور کم ظرف ہوگا، آپ کو نظر آئے گا۔ جو بہت پیسے ہیں جس کے، جو ہوتا ہے نا، پہلے تو کہتے تھے نا اساسوں سے زائد، میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت سے زائد جس بندے کے پاس پیسہ ہے اس نے کہیں نہ کہیں ٹھگی لگائی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی سے چھینا جھپٹا ہے، انفیئر مینز یوز کیے ہیں۔ تو یہ گالی تو پھر دیں گے ہم، گالی اگر نہیں آئے گی تو پھر آپ کو تھوڑی سی بے چینی تو ہو، یہ نفرت ہے اندر لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی چیز تو آپ کو جا کے وجہ، آپ کا جو مصنوعی معزز پن ہے، جعلی اندر درندگی چھپا کر اوپر آپ ٹائی لگا کر بیٹھ گئے ہیں، یہ اوپر والا بٹن، ویسٹ کوٹ، اینک، اور بڑے معزز اور شائستہ انداز میں بول رہے ہیں، اتنے آپ کری ہیں اندر سے، اتنے نحوست زدہ ہیں آپ، جتنے آپ اوپر سے معزز بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا یہ معزز پن توڑنے کے لیے گالی بہت ضروری ہے، گولی کی جو علاج کی طرح ڈسپلن ہے آپ کے لیے، اور یہ وہ لوگوں کے نفرت کا اظہار ہے۔ اور جس کو گالی پڑی ہے کسی مظلوم آدمی کی طرف سے، میں پھر یہ کہہ دوں، پسے ہوئے طبقے کی طرف سے، کچلے گئے عوام کی طرف سے، وہ ثواب ہے اور وہ جہاد ہے، کیونکہ وہ گولی مارنے جوگے نہیں، آپ کو جیلوں میں ڈالنے جوگے نہیں، آپ کی روٹی جو اللہ، آپ کے جو گل چھڑے اڑاتے ہیں نا، آپ بڑی بڑی دعوتیں مرغن کھانے، وہ اس سے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، روک نہیں سکتے، اور خود بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر بھوکا آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے تو یہ ثواب ہے میری نظر میں، میں دین کی بات نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں، اور ایک شاعر کے طور پہ سمجھ لیں، ایک صحافی کے طور پہ سمجھ لیں، چھوٹا موٹا۔
تو وہ آپ کو جو گالی کچلا ہوا طبقہ، مظلوم طبقہ، پسا ہوا طبقہ، مجبور محض بے بس طبقہ جب گالی دیتا ہے تو وہ گالی ہی اس کا جہاد ہوتی ہے، وہ گالی ہی اس کا وہ رد عمل ہے جو اس کی روح کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے، اور جس کو لگ رہا ہے اس کو ٹھیک لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو لائک اینڈ شیئر کر کے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ اور میں ہم سب جو ہے اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مصنوعی معزز لوگوں کو گالی پڑنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔